إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله تعالى وتبارك عليه وسلم يا أيها الناس إن ربكم واحد وآباءكم واحد ونبيكم واحد ودينكم واحد تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وعترة أهل بيتي. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقال الله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وفي مقام آخر قال الله تعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال النبي صلى الله تعالى وتبارك عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال صلى الله تعالى وتبارك عليه وسلم. اللہ سبحانہ و تعالی اپنی الوہیت، ربوبیت، وحدانیت، اسماء و صفات، اپنی حکومت، سلطنت، اقتدار اعلیٰ میں اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ نے امام الانبیاء، امام المرسلین، امام المجاہدین بنایا ہے، آخری نبی بنایا ہے. آپ علیہ السلام اپنے منصب، اپنے مقام، اپنی شخصیت اور اپنی ختم نبوت میں وحدہ لا شریک ہے. آپ کی شخصیت میں، منصب میں، مقام میں، ختم نبوت میں آپ علیہ السلام کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ کا آخری سچا پیغام، اللہ کی آخری سچی وحی، اللہ کی آخری سچی حدیث، اللہ کا آخری سچا کلام قرآن مجید آسمانی کتابوں اور صحائف کا سردار اور بادشاہ ہے. اللہ کی عبادات میں سے سب سے بڑی اور سب سے افضل، اکبر، اعلیٰ، عرفہ اور عبادتوں کی سردار عبادت نماز کی ادائیگی ہے. اور یاد رکھیے، نماز ادا کرنا یہ دین ہے، حق ہے، نور ہے، شرک سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. اسی طرح نماز کی ادائیگی کو ملحوظ خاطر نہ رکھنا باطل، بے راہ روی، بے دینی، شرک، نفاق اور کفر و عصیان ہے. اسی طرح ایک شخص نماز ادا کرتا ہے باجماعت 5 وقت، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن برائیوں سے نہیں بچتا، فحاشت سے نہیں بچتا، اپنی زبان کو بے لگام اس نے چھوڑ رکھا ہے. اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنی مسجد کے والوں کے بارے میں، اپنے خطیب کے بارے میں، امام کے بارے میں، یا جس کے پیچھے کوئی نماز پڑھے اس کے بارے میں اپنی زبان کو آوارہ چھوڑا ہے. پھر اس کا انجام وہ کن کن جرائم میں مبتلا ہو رہا ہے اور کن کن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں کن نعمتوں سے محروم ہو رہا ہے. ذرا یکسوئی سے سماعت کر لیجئے. کوئی بھی ہو، کسی علاقے کا ہو، کسی برادری کا ہو، کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا، کوئی عالم دین ہو، کوئی مقتدی ہو، امام ہو، مدرس ہو، محتمم ہو، کوئی بھی ہو، اسے غور کرنا چاہیے. اگر اس میں یہ برائیاں، یہ کمیاں، یہ کوتاہیاں موجود ہیں، پھر اللہ کی طرف سے ہدایت کا فیصلہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن اور احادیث کی روشنی میں خطبہ جمعہ کا عنوان لا الہ الا اللہ کے بعد
سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ اور اس سے متعلق پہلا سوال، نماز کیسی عبادت ہے؟ اس کا جواب، اس مسئلے کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ نمبر 2 آیت نمبر 42 اور 43 میں واضح فرما دیا ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور تمہیں حق کو باطل کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو چھپانا نہیں چاہیے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جب کہ تمہیں پتہ ہے، تمہیں معلوم ہے، تم جانتے ہو حق کیا ہے باطل کیا ہے، جاننے بوجھنے کے باوجود حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ ان دونوں آیات میں سے پتہ چل رہا ہے کہ نماز قائم کرنا حق ہے، نماز کی ادائیگی دین کا علم ہے، اقامت صلاۃ اقامت دین ہے، اور نماز کی ادائیگی نہ کرنا باطل کے ساتھ حق کو ملانا ہے، حق کو چھپانا ہے، اور اسلام کی عمارت کے دین کے ستون کو گرا دینا ہے۔ جو شخص نماز کی ادائیگی کو ملحوظ نہیں رکھتا وہ باطل کے ساتھ حق کو ملا رہا ہے اور اسلام کی عمارت کے اہم ترین ستون کو گرا کر اپنے آپ کو جہالت اور وحشت کی گہرائیوں، ظلمتوں اور تاریکیوں کی کالی گھٹاؤں اور باطل کی خوفناک دلدلوں میں اپنے آپ کو دنساتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کفر و شرک اور باطل و بے راہ روی اور بے دینی اور بے ایمانی کی کیفیت میں مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ قرآن مجید اور حدیث صحیحہ کی روشنی میں بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت فرما لیجئے، صحیح البخاری مطبوعہ دار القدس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 191، کتاب نمبر 2 ہے کتاب الایمان، باب نمبر 2 امور الایمان، حدیث نمبر 8 ہے۔ یہی حدیث صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 114، جامع ترمذی کتاب الایمان حدیث نمبر 2609 ہے، اور اسی طرح یہی حدیث تحفۃ الاشراف میں حدیث نمبر 7344۔ 4 راویان حدیث، چاروں کے چاروں سیکا راوی، محدث راوی، اور چاروں کے چاروں اہل حدیث راوی ہیں۔ حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ قال اخبرنا حنظلة بن ابی سفیان عن اکرمة بن خالد عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، مجھے اس حدیث کے بارے میں عبید اللہ بن موسیٰ رحمہ اللہ نے بتایا، انہیں اس حدیث کے بارے میں حنظلہ بن ابو سفیان رحمہ اللہ نے خبر دی، اور انہیں اس حدیث کے بارے میں اکرمہ بن خالد رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، اور انہیں اس حدیث کے بارے میں بن عمر رضی اللہ عنہما نے بتلایا۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو اس حدیث کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حدیث کے بارے میں جبریل امین نے بتایا، اور جبریل امین کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے بتایا ہے۔ کیا بتایا؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اول، اس بات کی گواہی دے رہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا، وَآتُوا الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْحَجِّ، اور حج کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 اسلام کی عمارت کی اہم ترین بنیادیں، اور جس نے کلمہ توحید و رسالت اس میں ملاوٹ کی، اس نے دین اسلام کی عمارت کے پہلے ستون جو 2 حصوں پر مشتمل ہے، پہلا حصہ
توحید کا، دوسرا حصہ رسالت و ختم نبوت کا، اس نے توحید میں بھی ملاوٹ کی ہے، عقیدہ رسالت و ختم نبوت میں بھی ملاوٹ کی ہے، پھر وہ اس کی انسانیت میں بھی ملاوٹ آ گئی، اس کے کردار میں، اس کی باتوں میں، اس کی سوچ میں، اس کی شخصیت میں، اس کے چال چلن میں، کیونکہ اس نے کلمہ کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر بھی اس کو سمجھا نہیں ہے، پھر اگر نماز ادا کرتا ہے تو پھر اپنوں کے بارے میں زبان ہی چلانی ہے۔ یہ کشمیر کا واقعہ، وہاں پروگرام پہ گیا، ابھی اندر مسجد میں بیٹھے ہوئے ایک بندہ آیا، اور وہ جو وہاں امام مسجد سے اس قاری صاحب، حافظ صاحب شیخو پورہ کے کشمیر میں اللہ نے وہاں خدمت ان سے لے رہا ہے، آتے ہی اس حافظ صاحب پہ برس پڑا، پتہ ہی نہیں ہے، شرم حیا غیرت ہی نہیں ہے کہ اہل قرآن کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں، خطیب سے کس طرح بات کرتے ہیں، اپنے امام مسجد سے کس طرح پیش آتے ہیں۔ اس کی عدم موجودگی میں میں نے سنا وہ اسلام گڑھ کے علاقے میں غیبتیں جاری ہیں، پراپوگنڈے جاری ہیں، بدگمانیاں جاری ہیں۔ یہ ایک جگہ پر نہیں، ہر جگہ ہی ایسے لوگ موجود ہیں۔ اور یاد رکھیے، ابو جہل بھی نمازیں پڑھتا تھا لیکن گیا جہنم میں، اور جو اس کی ڈگر پہ چلے گا، پڑھے گا نمازیں اپنے امام کے پیچھے اور اس کے بارے میں بدگمانیاں پھیلائے گا، غیبتیں کرے گا، بہتان لگائے گا، اس کو مسجد سے نکلوانے کے لیے تن من دن کی بازی لگانے کی کوشش کرتا رہے گا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں قیامت کے دن جہاں ابو جہل کھڑا ہوگا وہاں یہ ذلیل شخص بھی کھڑا ہوگا۔ من تشبہ بقوم فہو منہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ کی وحی سے فرمایا ہے، جو لوگ کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان جیسا لباس ہو، ان جیسا کردار ہو، ان جیسی سوچ ہو، ان جیسی بدگمانیاں پھیلانے والی حرکتیں ہوں، ان جیسی محفلیں ہوں، سفر و حضر ہو، جہاں قیامت کے دن وہ اللہ کی پھٹکار کے حقدار لوگ کھڑے ہوں گے، وہاں یہ نمازی بھی کھڑا ہوگا ان کے ساتھ۔ کیا حاصل کیا اس نے نمازیں پڑھ کے؟ کیا حاصل کر لیا وضو کر کے؟ کیا حاصل کر لیا جمعے پڑھ کے؟ کیا حاصل کر لیا پھر صدقہ و خیرات کر کے؟ کیا حاصل کیا ہے تلاوت قرآن مجید کر کے؟ سارا کچھ برباد کر لیا صرف بدگمانی کی بیس پر، مخالفت کی بیس پر، بغاوت کی بیس پر۔ اللہ گواہ ہے، ایسا شخص جو قرآن والوں کا احترام نہ کرے، حدیث والوں کا احترام نہ کرے، ائمہ مساجد کا اکرام نہ کرے، خطباء علماء کرام کی عزت ادب احترام نہ کرے، ایسا شخص انسان کہلوانے کا حقدار نہیں ہے۔ جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے۔ اسلام کی عمارت 5 بنیادوں پر، نمبر 1 عقیدہ توحید و رسالت ہے، دوسرا ادائیگی نماز ہے، صرف نماز نہیں، نماز کی ادائیگی۔ یہ اتنا سا کہہ کر کے اکثر لوگ جان چھڑاتے ہیں کہ دین اسلام کی دوسری عمارت نماز ہے، نہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کی ادائیگی ہے، نماز کا قیام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان بازیاں کہ دین اسلام کی دوسری عمارت نماز، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کا قیام ہے، نماز کی ادائیگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں واضح فرمایا ہے، اور نماز کی ادائیگی کا معیار کیا ہے۔ دوسرا مسئلہ، نماز کس کی عبادت ہے، اور نماز کے بارے میں کس نے کہا ہے کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کیا کرو۔ پارہ نمبر 16 ہے، سورۃ طٰہٰ نمبر 20 آیت نمبر 14، پہلا رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اننی انا اللہ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، پس میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق حقدار نہیں ہے، فاعبدنی، پس آپ میری ہی عبادت کیجئے، واقم الصلاۃ لذکری، اور میرے یاد کے لیے نماز قائم کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اسلام کی عمارت کا دوسرا ستون وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کا قیام، نماز کی ادائیگی۔
اللہ نے کیا فرمایا؟ اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، فاعبدنی، پس میری ہی عبادت کیجئے، واقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کیجئے۔ نماز اللہ کی عبادت ہے، نماز اللہ کی یاد کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، یہ معیار ہے نماز کی ادائیگی کا، یہ نماز اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی یاد کا سب سے بڑا ذریعہ۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ کے بعد عبادتوں کی سردار اور بادشاہ عبادت، افضل اکبر اعلیٰ عرفہ عبادت نماز کی ادائیگی ہے۔ اتنے مسلمان ہیں جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور اپنی زبان کی حفاظتیں نہیں کرتے۔ نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سماعت فرما لیجئے، صحیح ترغیب و ترہیب ہے اور جلد نمبر 1 صفحہ 547 ہے، اس صفحے کی حدیث نمبر لیفٹ سے اوپر سے نیچے کو حدیث نمبر 2 ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس شخص نے اپنی زبان کی حفاظت نہ کی، اس شخص نے ایمان کی حقیقت کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ غیبت، چغلی، بہتان، بدگمانی، یہ ساری حرکتیں تو کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی، اور اس امت میں بھی کوٹ کوٹ کر لوگوں میں بھر چکی۔ نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنیے، اللہ اپنی مخلوق کا کتنا خیر خواہ ہے، کتنی قدر کرنے والا ہے، کتنا احساس کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کتنی قدر کر گئے، کتنی احساس کر گئے، کتنی وفا ہے، کتنی خیر خواہی ہے، کتنے آسان کام بتا گئے، آسان اعمال بتلا گئے، اور نماز اپنے پڑھنے والے کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے۔ سنیے، کتاب کا نام ہے مسند امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، مطبوعہ انصار السنہ پبلیکیشنز لاہور، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 569 ہے، حدیث نمبر 1007 ہے۔ اسی طرح مسند احمد حدیث نمبر 2124، صحیح مسلم حدیث نمبر 687 ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، بیان فرماتے ہیں، ان اللہ عز و جل فرض الصلاۃ علی لسان نبیکم، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نبی کی زبان کے مطابق علی المقیم اربعا، مقیم پر نماز کی 4، وعلی المسافر رکعتین، اور مسافر پر 2 رکعتیں، وعلی الخائف رکعتا، اور ڈرنے والے خوف زدہ شخص پر نماز کی 1 رکعت فرض کی ہے۔ کتنی خیر خواہی ہے! جن نمازیوں کے لیے خیر خواہی ہے وہ اپنی زبان کی حفاظت بھی نہ کر سکیں۔ یہ نماز کس حد تک احساس کر رہی ہے، اور یہ نماز پڑھنے والا کس حد تک احساس کرتا ہے اپنا؟ مقیم شخص ہے، 4 رکعتیں فرض ہیں، 4 پڑھے، مسافر ہے 2 پڑھ لے، خوف زدہ ہے، جنگ کی اور خوف ہے، ڈر ہے، 1 رکعت فرض ہے۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی خیر خواہی ہے؟ اتنی بڑی عبادت نماز، اور اپنے پڑھنے والوں کی خیر خواہ، اور جو باقاعدہ طور پہ پڑھے اور اللہ سے ڈرے، نفاق سے ڈرے، زبان کی حفاظت کرے، کردار کی حفاظت کرے، کیا نماز اس کو نہیں بچائے گی؟ نعوذ باللہ، یقیناً بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ یہ نماز افضل ہے، اعلیٰ عبادت ہے، اکبر عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا ذکر نماز ہے، کہاں لکھا ہے؟ ذہنوں میں سوال آئے گا، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا ذکر ہے نماز، کہاں لکھا ہے؟ 21واں پارہ ہے، اور سورت العنکبوت نمبر 29 آیت نمبر 45 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، آپ اس کتاب کی تلاوت کرتے رہیے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، واقم الصلاۃ، اور نماز قائم رکھیے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً بے شک بلا شبہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر،
اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا ذکر ہے واللہ یعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے ما تصنعون، جو کچھ تم کر رہے ہو۔ نماز پڑھنے والوں، نماز نہ پڑھنے والوں، واللہ یعلم، اللہ خوب جانتا ہے ما تصنعون، جو تم کر رہے ہو۔ اجتماعی طور پر کر رہے ہو واللہ یعلم، انفرادی طور پر کر رہے ہو واللہ یعلم، جمعہ سن کر کیا باتیں کرو گے واللہ یعلم، عدم موجودگی میں کون کون سے الفاظ زبان سے کسو گے واللہ یعلم۔ ڈر جاؤ اللہ سے۔ اتنی بڑی عبادت نماز جس کو اللہ نے کہہ دیا خود وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا ذکر نماز، افضل ذکر لا الہ الا اللہ کے بعد عبادات میں سے سب سے اکبر ذکر اللہ کا نماز کی ادائیگی پیچھے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کی ادائیگی ہے۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے ما تصنعون، سود لینے والے کو ما تصنعون، جو تم کر رہے ہو، واللہ یعلم ما تصنعون، جو رشوت لے رہا ہے نمازیں پڑھ کے، واللہ یعلم ما تصنعون، جو قتل و غارت میں ملوث ہے، واللہ یعلم ما تصنعون، جو گالی گلوچ میں مبتلا ہے، واللہ یعلم ما تصنعون، جو ماں باپ کا احترام نہیں کرتا، واللہ یعلم ما تصنعون، جو اپنے امام کا عزت ادب احترام نہیں کرتا، واللہ یعلم ما تصنعون، جو نیکی کرنے والوں کے بارے میں بدگمانیاں پھیلاتا ہے، واللہ یعلم ما تصنعون۔ ڈر جاؤ اللہ سے، میرے سمیت علماء کرام سمیت سب اساتذہ کرام سمیت ائمہ مساجد سے سمیت سارے مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھا، ڈر جاؤ اللہ سے۔ جو اللہ سے ڈر گیا، مسند احمد کی حدیث یاد آ گئی ہے، 22,052 نمبر، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ڈر جاتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھ لیتا ہے، وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہے، اس کا تعلق مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مضبوط ہے، وہ کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہی کیوں نہ۔ نماز پڑھنی ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا، اللہ سے ڈرنا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے اتباع اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے تیاری کر لو، کیا پتہ زندگی کا آخری ہو، کیا پتہ یہ جمعہ ہی آخری ہو، دوبارہ شاید موقع نہ ملے۔ اپنی غیبتیں، یہ بدگمانیاں، یہ جاسوسی والے جملے، یہ مذاق، یہ الزام تراشیاں، یہ الٹے نام، یہ غیبتیں، یہ چھوڑ دے اللہ کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سماعت فرما لیجئے، ایک بندہ پکا نمازی ہے، تہجد پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، اول وقت میں نماز پڑھتا ہے، لیکن طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے، عقیدہ توحید ہے، شرک نہیں ہے، لیکن غیبت سے نہیں بچتا ہے۔ اور بخاری کی روایت کے الفاظ کا ترجمہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہر گناہ توبہ سے معاف ہو جایا کرتا ہے، لیکن غیبت ایسی لعنت ہے کہ انسان جتنی مرضی توبہ کرے، اللہ اس کی توبہ قبول فرماتے ہی نہیں۔ کیوں نہیں فرماتے؟ جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگے۔ کدھر گئی نمازیں؟ کدھر گیا عقیدہ توحید؟ غیبت کو معمولی سمجھا ہے، یہ الگ بحث ہے، لیکن درمیان میں اس کے ساتھ ضروری ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ کبیرہ گناہ غیبت، جس طرح زنا کبیرہ گناہ ہے، اس طرح غیبت بھی کبیرہ گناہ ہے۔ شراب کبیرہ گناہ، غیبت کبیرہ گناہ، قتل و غارت کبیرہ گناہ، یہ غیبت کبیرہ گناہ ہے۔ سب سے بڑی اکبر عبادت نماز کر لی، اور اتنی بڑی کبیرہ گناہوں کی فہرست کی سردار برائی کو سینے سے لگا لیا۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی بھولا شخص ہو سکتا ہے؟ نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سماعت فرما لیجئے، مسند امام احمد بن حنبل، کتاب کا نام رحمہ اللہ مطبوعہ انصار السنہ پبلیکیشنز لاہور، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 577 ہے۔
حدیث نمبر 1028 ہے، مسند احمد حدیث نمبر 12319 ہے، نسائی جلد 7 صفحہ 61 ہے، اسی طرح مسند احمد حدیث نمبر 12294 ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حبب الی من الدنیا النساء والطیب وجعل قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دنیا میں سے عورتوں اور خوشبو کو میرے لیے پسندیدہ میرے رب نے بنا دیا ہے، اور یاد رکھو وجعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی گئی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کیا کر رہا ہے؟ غور کیجئے، وہ اس ٹھنڈک سے محروم ہو رہا ہے، اللہ کی اس نعمت کو جھٹلا رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، نمازیں بھی پڑھتا ہے پھر بدگمانیاں نہیں چھوڑتا، نمازیں بھی پڑھتا ہے دشمنیاں نہیں چھوڑتا، نمازیں پڑھتا ہے سودی کاروبار نہیں چھوڑتا، نمازیں پڑھتا ہے اپنی آنکھوں کو آوارگی سے نہیں بچاتا، نمازیں پڑھتا ہے اپنے ہاتھوں کو غیر شرعی استعمال کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے اپنے پاؤں کو ان محفلوں کی طرف لے کے جاتا ہے جو غیر شرعی ہیں، اللہ کی ناراضگی والی ہیں۔ کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک جس میں رکھی گئی اس کا مذاق نہیں اڑا رہا؟ کیسا انسان ہے، کیسا پاکستانی ہے، کیسا مسلمان ہے، کیسا نمازی ہے، کیسا مومن ہے۔ اللہ اصلاح فرما دے، شعور جیسی نعمت اللہ عطا فرما دے۔ اکثریت اس سے محروم ہوتی چلی جا رہی ہے، صرف اپنی منمانیوں کی بنا پر۔ نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سماعت فرما لیجئے، اس حدیث میں تو ملا ہے کہ نماز میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ اگلی حدیث پاک سماعت کریں، مسند احمد کی حدیث ہے، جلد 1 ہے، صفحہ 578 ہے، حدیث نمبر 1031 ہے۔ اس حدیث پہ حکم لگا ہے، ھذا حدیث صحیح۔ ابو داود میں حدیث نمبر 4984 ہے، مسند احمد میں حدیث نمبر 23541۔ محمد عبداللہ بن محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، دخلت مع ابی علی سحر لنا من الانصار، میں اپنے باپ کے ساتھ اپنے انصاری سسرال کے پاس گیا، فحضرت الصلاۃ، تو وہاں نماز کا وقت ہو گیا، فقالا، تو میرے باپ نے کہا، یا جاریۃ، اے بچی، ایتینی بوضوء، وضو کے لیے پانی لاؤ، لعلی اصلی فاستریح، تاکہ میں نماز پڑھ کر راحت حاصل کر لوں۔ فرعانا، محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا، انکرنا ذاک علیہ، کہ ہم راحت والے الفاظ کا انکار کر رہے ہیں، فقالا، تو میرے والد صاحب نے کہا، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا، ابشروا معاشر المسلمین، مسلمانوں کی جماعت خوش ہو جاؤ، مسلمانوں کی جماعت خوش ہو جاؤ، ھذا ربکم، یہ تمہارا رب ہے، قد فتح بابا من ابواب السماء، جس نے آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ خود کھولا ہے، یباہی بکم الملائکۃ، اور تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، ہؤلاء عبادی، یہ میرے بندے ہیں، قضوا فریضۃ، ایک فرض ادا کر چکے ہیں، وہم ینتظرون اخری، اور دوسرے فرض کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تمہاری وجہ سے فرشتوں کے سامنے تم پر نماز اتنا بڑا عمل ہے، اتنی بڑی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سماعت کر لیجئے، مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1035 ہے۔
آپ علیہ السلام کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ آپ پیارا جملہ بیان فرمایا، کہتے ہیں صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المغرب، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز مغرب ادا کی۔ کتنی عظمت ہے، صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المغرب، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز مغرب ادا کی۔ فعقب من عقب، لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کچھ نماز یا مجبوری ہوتی ہے، ایمرجنسی ہوتی ہے، نماز پڑھے اٹھ کے چلے گئے، اس حدیث میں ذکر ہے۔ کچھ بیٹھے رہتے ہیں، یہ فارغ ہوں، کیا مطلب ہے، کام کاج نہیں ہے، کام معاملات پورے کر کے بیٹھے ہیں، چلیں اگلی نماز تک بیٹھتے ہیں۔ اس حدیث میں وہ منظر ہے، کہتے ہیں نماز مغرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے ادا کی۔ فعقب من عقب، پس بیٹھنے والے بیٹھے رہے، ورجع من رجع، اور واپس چلے جانے والے واپس اٹھ کر چلے گئے۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے آئے۔ وقد کاد یحسر ثیابہ عن رکبتیہ، جبکہ قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنوں سے کپڑا اٹھا دیں۔ فقالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں بھی پھر وہی جملہ فرما دیا ہے، وہی جملہ کیا فرمایا ہے۔ پیچھے حدیث پاک میں ایک اور بھی جملہ ہے، وہ بھی سماعت کر لے۔ فرمایا جو پچھلی حدیث تھی محمد بن حنفیہ والی، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ علیہ السلام نے فرمایا، قم یا بلال، ہے بلال رضی اللہ عنہ اٹھو، فأرحنا بالصلاۃ، نماز کے ساتھ مجھ محمد الرسول اللہ کو راحت پہنچاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث میں بھی فرما دیا وہی الفاظ جو پہلے بتائے۔ فرمایا مسلمانوں کی جماعت خوش ہو جاؤ، یہ تمہارا رب ہے جو تمہاری اس عمل کی وجہ سے تم پر فخر کر رہا ہے، اور فخر کرتے ہوئے فرشتوں کو اس انداز میں مخاطب کر رہا ہے، اے میرے فرشتوں سنو، یہ میرے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک فرض ادا کر دیا ہے جو میں نے ان کے ذمے واجب الادا تھا، انہوں نے حق ادا کرنا تھا، انہوں نے میرا حق ادا کر دیا ہے، اب یہ دوسرے فرض کے انتظار میں بیٹھے ہیں، یہ میرے بندے ہیں میرے۔ نماز اتنا عمل ہے، رمضان المبارک آ رہا ہے، وہ کبھی مغرب سے عصر سے مغرب کتنا کا ٹائم ہوتا ہے، ہفتے میں ایک دن ہمیں کم از کم ایک دن ہمیں عصر سے مغرب تک مسجد میں رہ لینا چاہیے۔ فارغ مثال ہے تاکہ عشق کا مصداق بن جائے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ میرے بندے ایک فرض ادا کر چکے، دوسرے کا انتظار کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سماعت فرما لیجئے، نماز اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے، عبادات کی سردار بادشاہ نماز ہے۔ یاد رکھو، ایک مخلص سچا بادشاہ اور حکمران اپنی رعایا کی فکر میں رہتا ہے، اور اس کو احساس ہمدردی، احساس خیرخواہی، احساس وفاداری اور احساس ذمہ داری کی بنیاد پر سہارا دے کر آسانی پیدا کرنے کی کوشش کر کے راستوں کو ہموار کر دیا کرتا ہے، ان پہ ظلم نہیں کیا کرتا، اپنی رعایا پہ رحم دل ہوا کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح نماز انسان کو آپس میں رحم دلی سکھاتی ہے، نماز ایک دوسرے سے محبت کا پیغام دیتی ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، سب برابر۔ نماز محبت ہے، اتفاق ہے، اتحاد ہے، پنکچویلٹی ہے، وقت کی پابندی کی قدر کرنا سکھاتی ہے، وقت کی اہمیت انسان کے سامنے رکھتی ہے۔ جس طرح نمازیں وقت کی پابندی سے ادا انسان کرتا ہے، نمازیں ادا کرنے والا اول وقت میں پابندی کے ساتھ اپنے ہر کام کو پابندی سے کرتا ہے۔ نماز ادا کرتے وقت انسان دوسرے کو چھیڑتا ہے، انصاف سے سوچے، کسی کو مارتا ہے نماز پڑھتے ہوئے؟
کسی کو گالی دیتا ہے؟ کسی کو برا بھلا کہتا ہے نماز کے دوران جب نماز کے اندر ہو؟ نہیں ہے۔ یہ پیغام ہے کہ جو نمازی ہے حالت نماز میں بھی ان برائیوں سے بچتا ہے، جب حالت نماز سے باہر ہو پھر بھی ان برائیوں سے بچے، پھر بھی دوسروں کو برا بھلا نہ کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث سماعت فرما دیجیے، بات ختم کر رہا ہوں۔ مسند احمد کی حدیث ہے 1051 نمبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استقیموا، تم راہ ثواب پر چلتے رہو، ولن تحصوا، اور تم ہرگز احاطہ نہ کر سکو گے، وفی روایت، اور دوسری روایت کے الفاظ میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، استقیموا، کہ تم راہ ثواب پر چلتے رہو، سیدھے راستے پر چلتے رہو، صراط مستقیم پر چلتے رہو، تفلحوا، اس راستے پر چلنے والوں تم سب کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر فرمایا وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان خیر اعمالکم الصلاۃ، انسان کے اعمال میں سے سب سے خیر والا، سب سے بہتر عمل نماز کی ادائیگی ہے۔ ان خیر اعمالکم الصلاۃ، تمہارے اعمال میں سے سب سے بہتر خیر والا عمل نماز ہے۔ وَلَن يُحَافِظُوا عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، فرمایا اور ہرگز کوئی شخص وضو کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے، وضو کی حفاظت کر سکتا ہے تو صرف مومن ہی کر سکتا ہے۔ جو وضو ہی نہیں کرتا وہ وضو کی حفاظت کیا کرے گا؟ اس حدیث سے مسئلہ مل رہا ہے کہ وَلَن يُحَافِظُوا عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، کوئی وضو کی حفاظت نہیں کر سکتا، وضو کی حفاظت کرنے والا صرف مومن ہے، اس میں شہادت موجود ہے۔ وضو کی حفاظت کرنے والا پکا مومن موحد ہے، مشرک نہیں ہے۔ اور جو نماز ادا کرتا ہے اللہ اس کو شرک سے بچاتا ہے۔ جو نماز میں سستی کاہلی کرتا ہے، نفاق کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، نماز پڑھتا نہیں ہے، مشرک ہو جاتا ہے۔ مشرک پہ اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا مشرک ٹھہرا، جہنم کی آگ کا ایندھن ٹھہرا، ظالم ٹھہرا، اور ایسے شخص کا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، قرآن کہہ رہا ہے ایسے ظالم شخص کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی عبادت کو نہیں قائم رکھ سکتا۔ فرمایا کامیاب ہو جاؤ گے، تمہارے سارے اعمال میں سے افضل عمل، خیر والا عمل نماز ہے۔ اور جو اس نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کی زبان بھی پھر خیر والے جملے بولا کرتی ہے، اس کے ہاتھوں سے بھی جو لکھا جاتا ہے وہ خیر والا لکھا جاتا ہے، وہ اپنے پاؤں پہ چل کے جس جگہ پہ جاتا ہے وہ خیر والی جگہ پہ جاتا ہے، کسی کے خلاف بدگمانی والی محفل نہیں سجاتا، غیبت والی محفل نہیں سجاتا، اور پھر جاسوسی اور الزام تراشیاں، الٹے نام، پھر گندے قسم کے مذاق اور القابات، پھر اس طرح کی دوسری چیزیں جو اس کی عزت نفس کو مجروح کرنے کا باعث ہوا کرتی ہیں ان میں نہیں پڑا کرتا۔ جو وضو کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، جو نماز کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کے ایمان کی، اس کے تقوی کی، اس کے صدق لسان کی حفاظت کرتا ہے۔ اور جو نماز پڑھتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے اللہ سے ڈر جایا کرتا ہے، اللہ کی قسم ہے اللہ اس کے دنیا کی زندگی کے معاملات کی بھی حفاظت فرما لیتے ہیں، موت کی وقت بھی اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا، قبر میں بھی اللہ کی طرف سے حفاظتیں ہوں گی، حشر میں بھی حفاظتیں ہوں گی، حوض کوثر پہ بھی حفاظت ہوگی، پل صراط پہ بھی حفاظت ہوگی، اور جنت تو ہے ہی حفاظت کا گھر۔ لیکن آخری بات سماعت فرما لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اور یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے، 1053 نمبر ہے، آپ علیہ السلام کی یہ حدیث طبرانی میں 23,120 نمبر، مسند احمد میں ایک اور جگہ پر 23,508 نمبر،
دار قطنی جلد 1 صفحہ 246، مستدرک حاکم جلد 1 صفحہ 189 پر موجود، دیکھ سکتے، ریسرچ کر سکتے، تحقیق کرو۔ سیدنا ابو عمر شیبانی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا تھا، سوال کیا گیا تھا۔ کون سا سوال؟ ای العمل افضل، کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بات پوچھی گئی، مسند احمد، دار قطنی اور مستدرک حاکم کی روایات طبرانی کی، ایک بات پوچھی گئی، 3 اعمال بتائے ہیں۔ یہاں سے مسئلہ مل رہا ہے، اگر کوئی ایک پہلو پوچھے، مسئلہ ایک پوچھے اور اس سے ریلیٹڈ 2-3 باتیں اور بھی ہوں جو اس نے نہیں پوچھی ہوئی، سوال پوچھنے والے سے زیادہ جواب دے دینا محمد الرسول اللہ کی صحیح سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل العمل الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اول وقت میں ادا کرنا، نماز کا احترام کرنا، اس کے وقت کو ملحوظ رکھنا۔ نمبر 2، وبر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ افضل عمل کا دوسرا حصہ ہے، جو افضل عمل میں آؤٹ اسٹینڈنگ پوزیشن ہے، وہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ افضل وقت میں آؤٹ اسٹینڈنگ میں دوسرے نمبر پر جو آ رہا ہے وہ والدین کی عزت ادب احترام کرنا ہے۔ اور پھر افضل عمل میں آؤٹ اسٹینڈنگ گریٹ پہ جو تیسرے نمبر پر ہے، والجہاد، اور جہاد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، جہاد کرنا ہے، کفار کا کلا کما کرنا ہے، غلبہ اسلام کے لیے، غلبہ شریعت کے لیے، مظلوم مسلمانوں کی عزت ادب احترام عفت عصمت کی حفاظت کے لیے، ان کو ظالموں کے ظلم سے بچانے کے لیے، اور الہی کلمت اللہ کے لیے، پرچم اسلام کو بلند کرنے کے لیے، مسلمانوں کی عزت و عفت عصمت کی نافوذ کے لیے، صحابہ کی عزت کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے، عقیدہ توحید کے لیے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، مسلمانوں کا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، اس کو مضبوط کرنے کے لیے، تن من تن قربان کرنے کے لیے، جو تیسرا افضل عمل ہے، کائنات کے امام علیہ السلام نے فرمایا ہے، والجہاد، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اور یہ تینوں خاص ہیں، خاص، ان پہ بڑی لمبی بحوث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ بات ختم کر رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھتا، قیامت کے دن اس کی عزت عفت کو بھی کچھ نہیں سمجھا جائے گا۔ اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ کے ذکر لا الہ الا اللہ سے محروم ہے، پڑھا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، عبادات کا پتہ ہے، نماز کا قیام کرتا ہے، لیکن پھر بھی بدگمانیوں سے نہیں بچتا، جاسوسیوں سے نہیں بچتا، غیبتوں سے نہیں بچتا، کبھی کسی کی برائی، کبھی کسی کی برائی، کبھی کسی کی برائی ہے، فرمایا اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ قیامت کا دن ہوگا، کالے کپڑے میں سیاہ حالت میں لپیٹ کر کے اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا اور جہنم کی طرف اس کو ایندھن بنا کے چلا دیا جائے گا۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اللہ نے پارہ نمبر 16 سورۃ طٰہٰ نمبر 20 آیت نمبر 14 میں فرمایا، یقیناً بلا شبہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، بس آپ میری ہی عبادت کیجئے اور میری یاد کے لیے نماز قائم کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور غیبت جیسی، جاسوسی جیسی، بدگمانی جیسی جتنی خرابیاں زبان سے جنم لیتی ہیں، ہاتھوں سے جنم لیتی ہیں، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ان سے محفوظ فرما لے، اور جو یہ ان برائیوں میں مبتلا ہے، ان کوتاہیوں میں پڑا ہوا ہے، اللہ اس کی اصلاح فرما دے۔ ہے تو مسلمان، ہے تو اس نے کلمہ پڑھا،
لیکن اسے قدر کرنی چاہیے کہ اللہ نے اس کو اتنی بڑی دولت دی ہے تو میں کیا کر رہا ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر